पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। हाइड्रा वाइट ट्रीटमेंट, जिल्द की दिलकशी और निखार का इब्तिदाई इलाज। नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन 0341 000 6060 0345 210 5338। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सिराजुद्दीन अमजदी। आज की खुसूसी रिपोर्ट गुज़िश्ता रोज़ के हवाले से जिना अस्पताल कराची, सिविल अस्पताल कराची, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद, सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची के अलावा महकमे सेहत सिंध के बाद रोशन कारनामों और कारकर्दगी पर मुश्तमिल है। नाज़रीन कराम, एक बार सेक्रेटरी सेहत रिहान इकबाल बलूच ने काफ़ी अरसे कबल एक मुलाकात के दौरान मुझसे अपने इस सच का एतराफ़ किया था कि उनका मातहत अमला ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसमें सेक्शन अफसर तक शामिल हैं। मैं हिदायत कुछ देता हूँ, करके कुछ ले आते हैं, जिसका एक ताज़ा तरीन सबूत हेल्थ डिपार्टमेंट से 16 जुलाई 2025 का ये नोटिफिकेशन। पहले आप हमारी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। आपने नोटिफिकेशन देखा, जिसमें तरक्की की महकमा जाती कमेटी का इजलास 9 सितंबर 2025 को होगा, लेकिन हुक्मनामा 16 जुलाई 2025 को तकरीबन 2.25 माह कबल ही जारी कर दिया गया। दिलचस्प अमर यह है कि सीसीटीवी कैमरों के बावजूद माल पकड़ने वालों को जेब भरना तो याद रहता है, लेकिन इतनी बड़ी गलती पर गौर को ज़रूरी नहीं जाना जाता है। सेक्रेटरी सेहत का मौके दुरुस्त साबित हुआ, लेकिन मज़कूरा गलती के मुर्तकिबीन को मिसाली सज़ा देना भी सेक्रेटरी सेहत के सच के एतराफ़ के साथ ज़रूरी है। सेक्रेटरी सेहत की ज़ाती साख और महकमे की ये मनफी कारकर्दगी के हामिल पब्लिक सर्वेंट का सख्त एहतिसाब भी अब सेक्रेटरी सेहत सिंध की जिम्मेदारी है। जिन नाजरीन ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, वो हकाइक पर मबनी सेहत की खबरों से बर वक्त वो खबरें और रिपोर्ट्स जो दूसरे छुपाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बताते हैं, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया। जिना अस्पताल कराची के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल एक्स पाकिस्तान लीव पर ज़ाती बैरूनी मुल्क के दौरे पर आज रवाना हो रहे हैं। गुज़िश्ता कल की खुसूसी रिपोर्ट में LDN की जानिब से जिना अस्पताल में नॉन कैडर अफसर बायो इंजीनियर अदील की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बरक्स प्रोक्योरमेंट में इंतज़ामी ओहदे पर तकर्रुरी की निशानदेही के बाद महकमे सेहत सिंध में काफ़ी खुलबुली मच गई है, और उनके कंधे को इस्तेमाल करने वाले भी बहुत बेचैन होने के अलावा वो ठेकेदार भी काफ़ी परेशान बताए जाते हैं, जो साबिक खिलाफ कानून प्रोक्योरमेंट अफसर सर्जन उबैदुल्ला शेख के गैर मयारी और कचरे दवा को खपाने के लिए डॉक्टर सदाम हुसैन को फंसाने के मंसूबे पर अमल पैरा थे। उनके छोटे भाई समी शेख सिविल इंजीनियर को आर्जी इंतज़ामी ओहदे पर ताहाल जिना अस्पताल में बरकरार रहना जिना अस्पताल की आला इंतज़ामिया के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ सिंध असम्बली के इजलास में PTI के रुकन सिंध असम्बली शबीर अहमद कुरैशी की जानिब से सिविल अस्पताल कराची में जहरीले तिब्बी पुजले को अस्पताल में जदीद इंसुलेटर में तल्फ करने के बजाय
افغانی کچرا چننے والے کو ٹھیکے پر دیے جانے کی نشاندہی نے محکمہ صحت سندھ کی مافیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شبیر قریشی انسانی صحت کے کھلواڑ کے اس حساس مسئلے کو درست انداز میں پیش کرنے سے ایوان میں قاصر رہے، لیکن ناک کان حلق کے خلاف قانون نان کیڈر افسر حاجی جی خالد بخاری کلینک والے، جو انتظامی افسر کم بلکہ نجی ملیشیا کے بلبوتے پر سرکاری تدریسی اسپتال کو نو گو ایریا بنائے جانے کی شہرت رکھتے ہیں، سندھ اسمبلی کے ایوان میں ان کی منفی کارکردگی کا ذکر ہونے کے بعد حاجی جی کو ایسا بریک لگا کہ پلک جھپکتے ہی ان افغانیوں کو غائب کر دیا جن کو حکومت پاکستان ان کے وطن واپس بھجوانے کے لیے خطیر قومی خزانہ اور قومی وسائل خرچ کر رہی ہے۔ اور حاجی جی نے اپنی نجی ملیشیا بھی ادھر ادھر کرنے میں دیر نہیں کی، لیکن زہریلا طبی فضلے کو ہسپتال میں موجود جدید انسیلیٹر میں صرف نہ کیا جانا مہذب دنیا میں اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ اب محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار، بالخصوص وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیڈوہو، جو ایک مثالی صحت کی انتظامیہ کا دعویٰ تو کرتی ہیں، وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس فعل مجرمانہ پر حاجی جی کے خلاف حکومتی ساکھ کو خراب کرنے اور محکمہ صحت کے وقار کو دھچکا پہنچانے پر کیا کارروائی کرتی ہیں، اس کے لیے آپ ابھی انتظار کیجیے۔ ناظرین کرام، سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں ہسپتال کی صحت مافیا کی ویڈیو لیک نے ہسپتال کے انتظامی سربراہ ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی اور ہسپتال کی صحت مافیا کے مبینہ گٹھ جوڑ کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیم نے یہ ویڈیو حاصل کر لی۔ ہسپتال کے سرکاری ایئر کنڈیشن غائب ہونے کے معاملے کو ہسپتال میں تعینات وارڈ سرونٹ کی بطور چیف اسٹیورڈ طاہر خان کی یہ ویڈیو پہلے آپ سماعت فرمائیں، وہ اپنی اس ویڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا خیر سعد بھائی، اب تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پورا پڈا تم ہی کروا رہا ہوں، یہ پوری جنگ کروا رہا ہوں میں، کیونکہ ابھی 2-4 ہجڑوں کی فوج تم اور بڑھا رہا ہوں اس کے اندر، تو جیسا سوال ہوگا نا ویسا جواب دیا گا، گالیاں بھی بکی جائیں گی اس کے اندر، گندی ویڈیو بھی ڈالی جائیں گی اس کے اندر، اور سب چیزیں کی جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ آپ روک سکتے ہو تو آپ روک لینا، کیونکہ ہم بہت عزت کر رہے ہیں آپ کی، لیکن آپ مزید اس کو جو ہے نا ہوا دے رہا ہو، اس چیز کو آگ بھڑکا رہا ہو اس کے اندر، آپ کرتے رہے کس چیز کو ایڈ کریں گے تو ماں بہن کی گالیاں بھی بکی جائیں گی اس کے اندر، اور گندی جو ہے نا بالکل ننگی فلمیں بھی ڈالیں گی اس کے اندر، اور آپ نے نکالا تو اس کا مطلب آپ اپنی زبان سے پھرو گے، ٹھیک ہے، آپ نکالو گے نہیں کسی کو۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو طاہر خان کی ہے، جو ہسپتال کے گزیٹڈ سرکاری افسر ڈاکٹر سعد عثمانی کو مخاطب کر کے جو دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ آپ نے بھی اور متعلقہ سرکاری اداروں کے ارباب اختیار نے بھی سماعت فرما لیں۔ جبکہ آج 17 جولائی کو ہماری نہ نظر آنے والی تحقیقاتی ٹیم نے سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کا دورہ کیا تو انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ روز جاری ہونے والے کل کے کاغذی احکامات کے برعکس ای سی جی ٹیکنیشین ایاز خان اپنی اصل ڈیوٹی کے بجائے ہسپتال کے اسٹور میں ڈیوٹی کرتے ہوئے پائے گئے، اور وارڈ سرونٹ ارشد چارلی وارڈ میں ہی نائٹ سپروائزر کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ جبکہ دوسری جانب سرکاری ایئر کنڈیشن کے غائب ہونے کے معاملے پر اصل حقائق بتانے والے نائب قاصد عاقب، جنہیں ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی کی جانب سے گزشتہ روز اس تحریری مراسلے کے ذریعے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کا عندیہ دیا گیا تھا، مراسلے کا عکس بھی آپ ہماری اسکرین پر دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔
مراسلے کا عکس آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ حیران کن طور پر ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی نے آج 17 جولائی 2025 کو واقعے کی ایف آئی آر درج کرانے کے بجائے اپنی ہی بنائی ہوئی 2 رکنی نمائشی تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کو جواز بناتے ہوئے عاقف اور ٹرانسپورٹ انچارج وجیہ الدین کو ریلیو کر کے رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا مذکورہ حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اس کا عکس بھی پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرما لیں۔ آپ نے یہ عکس ملاحظہ فرمایا، جبکہ دوسری جانب سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر طاہر خان کی جانب سے ڈاکٹر سعد عثمانی کو دی جانے والی کھلی دھمکیوں کا ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی نے نہ صرف کوئی تاحال نوٹس نہیں لیا، بلکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے طاہر خان اور درخواست گزار عاقف کو دی جانے والی دھمکیوں کو تحقیقاتی رپورٹ کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا ہے، جس کا واضح مطلب ہسپتال کی انتظامیہ اور مافیا کا مبینہ گٹھ جوڑ سرکاری ایئر کنڈیشن کے اصل چور کو بچانے کے علاوہ فرض شناس ملازم عاقف کو ہر صورت میں قربانی کا بکرا بنانے کا ظالمانہ یک طرفہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ان واقعات کے باوجود لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی جانب سے مذکورہ معاملے میں کوئی عملی پیش رفت نہ ہونے کے باعث کسی بڑے حادثے کے خدشے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، جبکہ آج ہی ہسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر پلانٹڈ وائرل ہونے والی ویڈیو اور گزشتہ کل معتبر قومی اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کو ملا کر پڑھا جائے اور دیکھا جائے تو ساری حقیقت بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ آج بھی وقت کی کمی کے باعث سندھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت سروسز اسپتال کی رپورٹ انشاءاللہ آپ ہفتے کو ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ کرپشن مرد آباد۔ عوام با افواج پاکستان پائند آباد۔